کا اس کا اندازہ بہرحال کم ہی کسی کو ہوتا ہے۔ بلا سوچے سمجھے اور بغیر کسی دور اندیشی کے کیے جانے والے فیصلے آغاز میں بظاہر ویسے ہی بے ضرر دکھائی دیتے ہیں جیسا کسی تتلی کے پروں کی پڑپڑاہٹ، مگر وہی فیصلے بعد میں کئی نسلوں کے لیے روک بن جاتے ہیں اور ایسے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے جاتا ہے۔ تاریخ ایسے معمولی واقعات سے بری پڑی ہے، جیسے ہنگری کا ایک شہزادہ 1914 میں اچانک اپنے باڈی گارڈز کے علم میں لائے بغیر اپنی بیگم کے ساتھ بوسنیا کی سڑکوں پر گھومنے نکلا۔ گھومتے گھومتے وہ غلط اطراف میں نکل گئے اور اسی وقت ایک انقلابی سوچ رکھنے والا شخص جو وہاں پر کھانا خریدنے آیا تھا، دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر رکا اور انہیں پہچان لیا۔ اس نے اسی وقت انہیں گولی مار دی۔ اس ایک شہزادے کی موت نے ایک ایسے طوفان کو جنم دیا جسے دنیا جنگ عظیم اول کے نام سے جانتی ہے۔ اس واقعے کے بعد ہنگری نے سربیا پر حملہ کر دیا۔ روس نے ہنگری کا ساتھ دیا، جس کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے 32 ممالک اس جنگ کا حصہ بن گئے، جس جنگ میں تقریباً 2 کروڑ لوگ مارے گئے۔ اسی جنگ عظیم اول میں ایک سپاہی نے ایک جرمن شخص کو گولی مار دی، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ سپاہی کو اس شخص پر ترس آ گیا اور اسے دوسری گولی مار کر ختم کرنے کی بجائے یوں ہی چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اگر وہ سپاہی چاہتا تو ایک اور گولی مار کر اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کرتے ہوئے اسے بچا لیا۔ بعد میں وہی زخمی شخص دنیا کا بدترین ڈکٹیٹر بنا، جسے دنیا ہٹلر کے نام سے جانتی ہے۔ اگر سپاہی نے ہٹلر کو اسی وقت مار دیا ہوتا تو آج ہٹلر کا کسی کتاب میں ذکر تک نہ ہوتا اور نہ ہی جنگ عظیم دوم ہوتی، جس میں تقریباً 6 کروڑ لوگ مارے گئے تھے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مصر کی تاریخ ایک چھوٹے بچے کی وجہ سے بدل گئی تھی، جسے ایک کنویں سے مسافروں کے ایک گروہ نے نکالا تھا، اور جس بچے کو اس کے ستیلے بھائیوں نے اس کنویں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا؟ وہ چھوٹا بچہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جس کے بعد مصر کی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات نے جنم لیا۔ اس کنویں سے آپ علیہ السلام کو ایک تجارتی قافلے نے نکالا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ مصر لے گئے، جہاں وہ مصر کے حاکم کے گھر غلام کے طور پر پیش ہوا۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے حاکم کی بیوی نے غلط کام کرنے پر اکسایا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے انکار پر اس نے آپ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگا کر آپ علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ دن گزرتے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سچے خواب آنے لگے، جس کی اطلاع مصر کے حاکم کو ہوئی، جو اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے کسی کی تلاش میں تھا۔ اس حاکم کے خوابوں کی درست تعبیر کی بدولت حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے ایک طاقتور وزیر بن گئے، اور اسی وزارت کی بدولت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان سے دوبارہ ملے۔ ان تمام واقعات میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تمام واقعات حضرت یوسف علیہ السلام کے حاسد بھائیوں کے ایک عمل سے وجود میں آئے۔